السلام علیکم جناب. بلاول بھٹو نے واضح کر دیا ہے کہ اف ہی ہیز ٹو چوز بٹوین حیدرآباد اینڈ پرائم منسٹر شہباز شریف دی آنسر وڈ بی حیدرآباد. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیلاروس کے پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات میں شامل مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ سی ایم ہیں پنجاب کی، ان کے ساتھ ان کی بیٹی اور ان کے بھائی، ان دونوں کے ہمراہ جو کہ پبلک آفس ہولڈرز نہیں ہیں لیکن وہ بیلاروس کے پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ملاقات میں شامل تھے. اب ان دونوں کا آپس میں کیا لنک ہے؟ I'll come to that in just a minute. پہلے بات کہ بلاول بھٹو صاحب نے بہت زیادہ دھواں دار سپیچ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ بیسکلی بات ہو رہی ہے ان کینالز کی جو کہ ریور انڈس پہ بنانے جانے کا فیصلہ انڈیا دے دیا گیا ہے. کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی نے بہت زیادہ ٹرولنگ کی، عجیب عجیب قسم کی میمز بنائیں، اور وہ میمز ہی مریم نواز شریف کو ٹارگٹ کر رہی تھی. وہ ساری میمز اور عجیب عجیب قسم کی بیہودہ قسم کی بھی ویڈیوز جس میں ان کو شرماتا لجاتا ہوا دکھا رہے ہیں اور چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنا زیادہ اتنے عرصے کے بعد مریم نواز شریف کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بہت زیادہ پرزور کیمپین ہے. جب میں کراچی پہنچی تو کراچی پریس کلب میں کسی نے مائک میرے سامنے کیا. میں وہاں پہ مبارکباد دینے کے لیے گئی تھی ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں، چونکہ ان کا تعلق ہزارہ سے ہے اور انہوں نے ہمیشہ میری بڑی پیار سے اور بڑی عزت سے انہوں نے میرا استقبال کیا ہے کراچی میں. تو میں ان کو مبارک دینے کے لیے گئی. آگے سے جناب کے ٹی این والوں نے میرے سامنے مائک رکھا اور کہا یہ جو ہو رہا ہے چولستان میں جو ہو رہا ہے اور سندھو جو دریا ہے اس کے اوپر جو کینالز بنائی جا رہی ہیں اس کے اوپر آپ سٹینڈ لیں اور گرین انیشیٹو کی مخالفت کریں. تو میں ذرا سوچ میں پڑ گئی اور میں نے کہا دیکھو بھائی میرے، مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے. آئی ہیو ہرڈ اباؤٹ دا گرین انیشیٹو لیکن آئی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ اٹ ٹو کامنٹ. تو جب انہوں نے پوچھا کہ جناب یہ کیوں ہو رہا ہے اور پی ایم ایل این کیوں کر رہی ہے اور یہ تو ڈاکہ ہے ہمارے سندھ کے حقوق پر اور بہت سی باتیں انہوں نے کی، تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے اس کے بارے میں اتنی نالج نہیں ہے، لیکن میرے دماغ میں سوال یہ آتا ہے کہ ریحام خان سے سوال کرنے سے پہلے آپ کو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری سے یہ سوال کرنا چاہیے، آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ سوال کرنا چاہیے کیونکہ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ حکومت میں کافی رازدار بھی رہے ہیں اور صدر بھی آپ کے ہیں. تو زرداری صاحب کو کیا گرین انیشیٹو پلان جب بن رہا تھا تو ان کا تو کام ہے نا یہ پڑھنا، کیونکہ ظاہر ہے سندھ ان کا پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈومین سمجھی جاتی ہے اور ان کے پاس یہ ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پروونس یا کوئی پروونشل پاور رہ گئی ہے. تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو بھائی؟ نہ میں صدر، نہ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق، نہ میں پی ایم ایل این سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی میں چیف آف آرمی اسٹاف. تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ آپ کسی اور سے سوال نہیں کر سکتے. بہرحال لیکن انہوں نے سوال کیا اور میں نے کہا کہ ہاں اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے اور میں نے بھی ایک سیاسی جواب دے دیا کہ بھئی تمام فریقین کو آن بورڈ لینا چاہیے اور ان کی بات ان کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے. اب دس از اے ریزنیبل آنسر، آئی سے سیاسی آنسر بیکاز آنیسٹلی آئی ڈڈ ناٹ ہیو انف انفو اباؤٹ اٹ. پر واپس آ کے میں نے اس کے بارے میں پڑھا اینڈ جو آرگیومنٹ تھا کہ جی کوئی 8 کینالز ہیں جو کہ گرین انیشیٹو کے انڈر نکالی جائیں گی اور یہ چولستان کا جو ایریا ہے اس کو زرخیز کرنے کے لیے یا اس کو بسانے کے لیے، فارمنگ کے لیے بسانے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی. تو پھر میں نے جب ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ جناب پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو ہیں 14 مئی 2024 کی خبر ہے، یہ منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ شوز سپورٹ ٹو پروونسز فار گرین پاکستان انیشیٹو. اس کے بعد ایک اور خبر ہے جو کہ دا نیوز انٹرنیشنل نے لگائی ہے 28 مارچ 2025 کی ہے، یعنی کہ ابھی ابھی کی ہے، یعنی عید سے پہلے کی، کہ دا پریزیڈنٹ واز بریفڈ اینڈ زرداری صاحب گیو ان پرنسپل اپروول آف کنٹروورشل کنالز پروجیکٹ ان جولائی 2024. تو یہ پیچھے اگر آپ یہ دیکھ لیں، اس سے پہلے بزنس ریکارڈر کی یہ خبر ہے
اسی بات کو یہ ری انفورس کرتی ہے کہ زرداری وزٹس گرین پاکستان انیشیٹو ہیڈ کوارٹرز ان راول پنڈی، یعنی یہ 15 مئی 2024 کو ان کو بریفنگ دی گئی تھی۔ 28 مارچ 2025 کو دا نیوز انٹرنیشنل کی یہ خبر ہے کہ زرداری صاحب نے ان پرنسپل اس کا گو ہیڈ اپروول دے دیا ہوگا۔ ظاہر ہے صدر صاحب ہیں، جب بھی گرین پاکستان انیشیٹو لانچ کیا ہوگا تو اس سے پہلے کہ چیف آف آرمی اسٹاف وہاں پہ آن دا گراؤنڈ کھڑے ہوتے اور ساتھ اپنے سی ایم پنجاب کو کھڑا کرتے اور تختیاں انویل کرتے، تو اس سے پہلے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی پارٹیز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ اور بھی میرا خیال ہے سندھ میں اور بھی لوگ ہیں جو کہ سندھ کے حقوق کی بات جن کو کرنی چاہیے، بلکہ حیدرآباد سکھر کے جو ایریاز ہیں وہ تو ایم کیو ایم کے انڈر بھی رہے ہیں، لیکن کسی کو بھی یہ خیال نہیں آیا۔ تو مجھ معصوم سے کیوں سوال پوچھ رہے ہیں؟ اور پھر آج بلاول بھٹو صاحب اتنی دھواں اسپیچ انسٹا پہ میں نے دیکھی، میری نظر سے گزری، اور وہ تو اینٹ کو اینٹ سے ہلا دینے والی ٹائپ اسپیچ تھی، اور مجھے خیال آیا کہ وائی دس اینگر، وائی سو مچ ریئیکشن so late. And then I thought, could it be to do with not only saving politics in Sindh, because اس سے پہلے میں نے دیکھا کہ ایم پی ایز جو تھیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، وہ بھی کچھ لوگوں کو لے کے سڑکوں پہ نکلی ہوئی تھیں کہ نامنظور نامنظور، یہ تمام جو تھا۔ تو مجھے پہلے تو لگا کہ ہو سکتا ہے ڈبل گیم کھیل رہے ہوں گے، یہاں سے مان رہے ہیں وہاں سے نہیں، لیکن آج جب میں نے وہ غصہ اور وہ دھویں دھار اسپیچ اینڈ یہ بات کرنا کہ شہباز شریف اور حیدرآباد کے بیچ میں اگر چوز کرنا پڑا تو میں حیدرآباد کو چوز کروں گا، دین اٹ میڈ سینس ٹو می، دیٹس ہاؤ اٹس لنک ٹو بیلاروس۔ سو بیسکلی تکلیف تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ہوئی کہ مریم نواز شریف صاحبہ سی ایم پنجاب تو بن گئی ہیں، اوکے دیٹس آل رائٹ، وہ ٹک ٹاکس بنا رہی ہیں، بہت زیادہ جو ہے الیبریٹ کپڑے پہن رہی ہیں، ڈیزائنر جوتے پہن رہی ہیں، ڈفرینٹ گیٹ اپس میں نظر آ رہی ہیں، ان کو کافی لوگ ٹک ٹاک کی سی ایم بھی کہنے لگے، تو وہاں تک تو برداشت تھا، وہاں تک تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن جب چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ دیکھا تو میرا خیال ہے تب سب کو ایک تھوڑا سا کرائسس فیل ہوا کہ او ہینگ آن اے سیکنڈ، اس کا مطلب ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اتنا زیادہ سپورٹ چیف آف آرمی اسٹاف کی نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد بیلاروس میں دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ اپنی بیٹی کو، یعنی اگلی نسل کو، اگلی پیڑھی کو بھی انٹروڈیوس کر رہی ہیں، اور جناب بھائی بھی ان کے ساتھ ہیں، اور بیلاروس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ یہ جو گروئنگ کلوزنس ہے، یہ جو بڑھتی ہوئی نزدیکیاں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے نومبر 2024 میں نواز شریف کی فیملی نے ان کو جھیکا گلی میں بیلاروس کے پریزیڈنٹ صاحب آئے تھے تو ان کو انٹرٹین بھی کیا تھا، ان کو ہاسپٹیلٹی بھی آفر کی تھی، اور یہ بہت کی ہے۔ اس کے بعد اور آس پاس ہم نے دیکھا کہ اناٹالیا جو کانفرنس تھی، ڈپلومیسی کانفرنس، اس میں بھی مریم نواز شریف صاحبہ پیش دکھائی دیں، اور وہاں کوئی اور سی ایم صاحب نہیں نظر آئے، یعنی کہ علی امین گنڈا پور خدا نخواستہ جیسے بھی ہیں سی ایم ہیں کے پی کی، ان کو کیوں نہیں لے کے گئے ڈپلومیسی؟ وہ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ چلے مراد علی شاہ کر سکتے تھے، کوئی بھی کر سکتا تھا، وائی ناٹ گیو ادر سی ایم بلوچستان کا تو میں نام ہی نہیں لیتی، بیکاز یو نو بیچارے بلوچستان کو تو کوئی کسی خاطر ہی میں نہیں لاتا، تو چلیں علی امین گنڈا پور صاحب کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ اپنا محمود غزنوی کھیلنا چاہ رہے ہیں، اور جناب آپ کے جو بلوچستان والے ہیں وہ بھی شاید نہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تو سی ایم صاحب جا سکتے تھے، ڈپلومیسی کر سکتے تھے، سموٹ سے بڑی اچھی ڈپلومیسی بھی کرتے، تو یہ کیوں؟ اینڈ آف کورس بیلاروس کیوں امپورٹنٹ ہے؟ بیکاز بیلاروس یہ جو آپ کے وہاں کے جو صدر صاحب ہیں وہ 1994 سے، یعنی ہم جب ٹین ایجر سے، تب سے جب سے یہ عہدہ کریٹ ہوا ہے تب سے وہ پریزیڈنٹ ہیں، اور وہ اس عہدے پہ براجمان ہیں، اور بیلاروس بیسکلی رشیا کا آپ سمجھیں تو ایک مطلب ان کے شیئرڈ انٹرسٹ ہیں۔ بیلاروس از بیسکلی جو بھی رشیا کا لانگ ٹرم ٹارگیٹ ہے، بیلاروس از دیٹ۔ جب وہ وہاں سے واپس آئے تو کوئی 1.5 لاکھ لوگوں کی بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان سے لوگوں کو ہم یہاں پہ امپلائمنٹ اور امیگریشن اینڈ یو نو ویلکم کریں گے۔ دس از اے ویری کلیئر انڈیکیشن کہ ناٹ اونلی کہ ہماری جو ٹلٹ ہے وہ رشین ہے،
ہمارا جو ٹلٹ ہے وہ ایک ڈفرینٹ لابی کی طرف ہو گیا ہے، اور آلسو رشیا کی گروئنگ سافٹنس افغانستان کی طرف بھی دکھائی دے رہی ہے، اینڈ وائس ورسا. لیکن اس رول کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ کو یا ان کی فیملی کو جو پیش رکھا جاتا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی مسٹ بی تھنکنگ او واٹ اباؤٹ اس. ہمارے بھی تو گھر کے جو چراغ ہیں جو کہ آلریڈی پارلیمنٹ میں ہیں بھی، ادھر بھی ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، اور وہ بیٹی تو پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہیں، اور وہ تو جناب جلسے بھی کرتی رہی ہیں. بہت سے ورکنگ جرنلسٹ اسلام آباد میں یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی دیے ہیں کہ بے نظیر کا عکس نظر آتی ہیں، دے پریفر ہر اوور بلاول بھٹو. تو یہ جو ہو رہا ہے یہ بیسکلی آئی تھنک اٹ از اے لٹل بٹ آف این ایکسسٹینشیل کرائسس کہیں، یا فیوچر کنسرنس، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ مریم نواز شریف کو نیکسٹ پرائم منسٹر بنانے کا سوچا جا رہا ہے، کیونکہ آف کورس چیف آف آرمی اسٹاف اب تمام پارٹیز کی بیکنگ سے، سپورٹ سے، جس طرح گرین انیشیٹو پاس ہوا ہے اسی طرح سے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ کم از کم 2032 تک تو ول بی چیف آف آرمی اسٹاف، اینڈ دیٹ از واٹ آل پارٹیز وانٹ. سو the point of this conversation is this کہ وہ معصوم بچے جو میرے سامنے مائک پکڑتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کو ووٹ دینے سے، یا 4 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد جو بھی آپ کا سسٹم ہو، امریکہ میں ہو یا یہاں ہو پاکستان میں، آپ کو لگتا ہے کہ ڈیموکریسی از کی، تو یو مسٹ انڈرسٹینڈ ون سمپل تھنگ کہ ٹرمپ صاحب جو آئے ہیں نا، وہ کس بیسس پہ آئے ہیں کہ دس بگ آئل منی بیہائنڈ ہم، اولیگارکس، یہ ٹیکنالوجی فرمز ان کے پیچھے ہیں. ظاہر ہے بیکاز پولیٹیشنز آلسو نیڈ سیلریز، پولیٹیشنز آلسو نیڈ فنڈنگ. عام لوگ کیوں نہیں پالیٹکس میں آتے؟ کیونکہ بھائی پیٹرول کا خرچہ کون ڈالے گا؟ جلسوں پہ پہنچنے کے لیے کون فنڈ کرے گا؟ سو آپ کا رینٹ پیڈ ہو، آپ کی گاڑیوں کا پیٹرول پیڈ ہو، آپ کے لیے وہاں پہ جلسے میں لوگوں کو کیا کھلانا پلانا ہے، بسز کون بھر کے لے کے آئے گا. آل آف دس ریکوائرز منی، اینڈ دس ریکوائرز منی ان دا UK, it requires money in the US, and of course it requires a lot of money in Pakistan. اور ہوتا کیا ہے کہ US کی اگر مثال دی جائے تو بیسکلی جو کارپوریشنز ہوتی ہیں وہ گورنمنٹس کو سپورٹ کرتی ہیں، اور جب گورنمنٹس آتی ہیں وہ کارپوریشنز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور ہر 4 سال کے بعد یہ سائیکل چلتا ہے. اور پاکستان میں یہ ہے کہ ہمارے پرائیویٹ انڈیپینڈنٹ فائنانسیئرز بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن آبویسلی جب بھی آپ کبھی بھی الیکشنز پہ آئیں گے تو آپ کے پیچھے جو کارپوریٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں، جو بزنس انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کو پالیٹکس میں اور پارلیمنٹ میں لاتے ہیں، پھر آپ ان کا کام کرتے ہیں. تو اگر آپ میرے عزیز ہم وطنوں، میرے پیارے بچوں، نوجوانوں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ووٹ کی کوئی اہمیت ہے، تو ووٹ کو عزت دینے کی بات صرف تب سوٹ کرتی ہے جب کوئی پاور سے نکالا جاتا ہے، چاہے وہ PMLN ہو یا PPP ہو، PTI ہو، یا اللہ معافی JUIF ہو، جو بھول گئے ہیں کہ ان کو کیا کیا گالیاں PTI سے پڑی. سو بیسکلی یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ون سمپل پرنسپل کہ یہ جو اکانومی ہے اور یہ جو آپ کی معیشت ہے، پولیٹیشین کا کام نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنا، بیکاز پولیٹیشین بیچارہ تو نوکری پیشہ ہے بھائی، وہ اس نے تو جی حضوری کرنی ہے، اس نے تو اپنے لیے 4 سال کی 5 سال کی سیٹ پکی کرنی ہے، چاہے وہ MP ہے، وہ MNA ہے، منسٹر ہے، CM ہے، پرائم منسٹر ہے، اس نے جی حضوری کرنی ہے، کیونکہ اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ کے بچے اسکول میں جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے، یا آپ کے بل پے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، یا آپ اپنے بچوں کو بھیجنا چاہ رہے ہیں MIT میں پڑھانا چاہ رہے ہیں یا ہارورڈ میں پڑھانا چاہ رہے ہیں جوڑ جوڑ کے اپنے پیسے. دس از اے کمپلیٹ myth. You need to understand the way politics is shaped is کہ بڑے جو کارپوریٹ انٹرسٹ ہیں، جو بڑے فائنینشیل انٹرسٹ ہیں، وہ ان چہروں کو سامنے کرتے ہیں. وہ لڑکا ہو، لڑکی ہو، کوئی بھی ہو، وہ کسی پروونس سے بھی اس کا تعلق ہو، کسی US اسٹیٹ سے بھی اس کا تعلق ہو، اس کو پاور میں لانے کے لیے یہ جو انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں. تو جب بھی ان کو کسی بات پہ کوئی ڈیموکریسی سوچتی ہے یا کوئی پروونشل رائٹس یا ریپرزنٹیشن سوچتی ہے، اٹ از لیس ٹو ڈو ود یور انٹرسٹ، اٹ از مور ٹو ڈو ود دا فیکٹ کہ کیا میں وزیر اعظم بنوں گی،
کیا میں نیکسٹ پریزیڈنٹ بنوں گا. سو ریگارڈلیس آف اینی پارٹی، ٹرمپ صاحب ہوں، بائیڈن ہوں، ڈیموکریٹس ہوں، ریپبلکنز ہوں، حتیٰ کہ لیبر ہو اور ٹوریز ہوں، پاکستان بیچارے تو یہاں پہ تو ڈیموکریسی، یہاں پہ تو ہم بیچارے مشکل سے تو بیچارے لوگ اپنے بچوں کو پارلیمنٹ میں لے کے آتے ہیں. بوڑھا باپ بڑی کوشش کر کے اپنے ایک ایک بیٹا، دو دو بچوں کو، بھتیجیوں کو، بیویوں کو، سیکنڈ وائفز کو، ان لوگوں کو پارلیمنٹ میں لے کے آتے. تو کچھ خوف خدا کریں، ان سے آپ توقع نہ کریں. اور وہ شخص جو ایکٹیوسٹ ہوتا ہے یا خدا نخواستہ صحافی ہوتا ہے، ہم جیسے لوگ جو کہ معصومیت میں، سنسیئرٹی میں، بے وقوفی میں ہم وہ بات کر دیتے ہیں جس کی اجازت نہیں ہوتی، تو ہم کو یوں ایسے we are taken care of. We're very lucky. I'm very lucky کہ جس قسم کے پنگے میں نے لیے ہیں کہ I'm alive. A lot of people ان کو تو وہ تو اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، ان کو تو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. ہم نے بھی بہت کچھ فیس کیا ہے، لیکن اس سے بھی بڑے برے لوگوں کے انجام ہو جاتے ہیں. اس کا سلوشن کیا ہے اتنی ڈپریسنگ بات کرنے کے بعد؟ یہ کہ ہم جیسے ایکٹیوسٹ جو ہیں، یا ہم جیسے وہ لوگ جو کہ پاور کے پیچھے اور 4 سال 5 سال کے سائیکل کے پیچھے نہیں بھاگ رہے، جو ایکچولی اس بارے میں پریشان ہیں کہ یہ کیمرہ مین 50 سال اس کی عمر ہے، 2 بیٹیوں کی اس نے شادی کی، اور یہ اتنا اچھا کیمرہ مین ہے اور 50,000 تنخواہ پہ کام کر رہا ہے. یہ آدمی اتنا پڑھ لکھ کے 25,000 تنخواہ پہ کام کر رہا ہے، اس سے زیادہ تو میرے گھر کا کلینر لے جاتا ہے اور کما جاتا ہے. تو کیا فائدہ اس کا پڑھائی کا؟ تو سلوشن یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ لوگ جو کہ آپ کے حلقے میں نہیں رہتے، وہ لوگ جو کہ آپ کی زندگی نہیں گزار رہے، ان کے پروٹوکول اور ان کے کانوائز اور ان کے جلسوں میں جانے سے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ کچھ نہیں مل رہا. سو جب تک مور پیپل کنسٹیچوئنٹس یہ نہ ریئلائز کریں کہ ہمیں ان کی یہ جو متس، یہ جو انہوں نے ایک فیبریکیشن کی ہوئی ہے، the way they're twisting the story and the truth، جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے اس بات کو، اس سٹوری کو فاش کریں گے اور بتائیں گے کہ جناب یہ پارلیمنٹ پہ جتنے لوگ ہیں کوئی فرق نہیں ہے، پی ٹی آئی ہو یا پی ایم ایل این ہو، پی 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 ہو یا جے یو آئی ایف ہو، سارے ہی نیپوٹزم کر رہے ہیں، سارے ہی اپنے بچوں کی لائنیں لگا رہے ہیں، سارے ہی اپنی فیملی کو منسٹیریل پوزیشنز پہ لگا رہے ہیں. آپ جیسا نوجوان، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، عام کسی عورت کی جگہ نہیں ہے، جب تک آپ ان کے یا فیملی ممبر نہ ہوں، یا آپ ان کے فائنانسیئر نہ ہوں، یا گاڈ فبیڈ آپ ان کے لیے کوئی اور غلط کام نہ کر رہے ہوں. تو whether you're in the US, whether you're in the UK, whether you're in the Middle East or here in Pakistan or even in India, you are delusional, delulu as my kids would say, to expect anything from these people, to expect کہ یہ نیپوٹزم نہ کریں، کرونیزم نہ کریں، ٹو ایکسپیکٹ ڈیموکریسی فرام دیم، ٹو ایکسپیکٹ فیئرنیس اینڈ جسٹ بیہیویئر فرام دیم. سو نیکسٹ ٹائم collaborate with those who are like you. آپ کے جیسا کوئی ہے اس کو سپورٹ کریں، نہ کہ کوئی لینڈ گریبر آ جائے اور اس کے پیچھے آپ لگ جائیں کہ اچھا جی آج یہ تھوڑے بہت اس سے پیسے نکال لوں گا. خود بھی آپ الیکٹیبلز بنانے میں پیش ہیں. سو think about that.